السلام علیکم ناظرین، یہ کہانی ایک عجیب لڑکی کی ہے جس کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ کی دو بڑی بہنیں تھیں۔ عائشہ کی ماں عائشہ کی پیدائش کے چند ماہ بعد انتقال کر گئی تھی۔ اس طرح عائشہ نے اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا۔ عائشہ کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ عائشہ کے والد موچی تھے جو ریلوے اسٹیشن پر لوگوں کی جوتے پالش اور سلائی کرتے تھے، کہ بہت مشکل سے گھر کو چلا رہے تھے۔ اس غریبی کی وجہ سے عائشہ اور اس کی بہنیں اسکول تعلیم کرنے نہ جا سکی۔ عائشہ کی بڑی بہن کا نام مناہل اور درمیانی بہن کا نام آمنہ تھا۔ عائشہ ایک خاموش طبیعت کی لڑکی تھی جو اکیلے رہنا پسند کرتی تھی اور کسی سے بات نہیں کرتی تھی، جس کی وجہ سے عائشہ کے والد عائشہ کو بہت ڈانٹتے تھے۔ باپ تینوں بیٹیوں میں سے زیادہ پیار اپنی بڑی بیٹی مناہل کو کرتے تھے۔ مناہل سے پیار کرنے کی بھی ایک وجہ تھی کہ عائشہ کی پیدائش سے 18 سال پہلے عائشہ کی ماں باپ ایک شادی پر گئے تھے، اور جب اس شادی سے واپس گھر آ رہے تھے تو ایک بوڑھی عورت رات کے وقت سنسان راستے پر رو رہی تھی اور گاڑی کو راستہ نہیں دے رہی تھی۔ جب میاں بیوی گاڑی سے باہر آئے اور بولے کہ راستہ کیوں نہیں دے رہی ہو اور راستے میں کھڑی رو کیوں رہی ہو، کیا ہوا، تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ تمہاری ایک بیٹی پیدا ہوگی جو کبھی کسی چیز سے نہیں ڈرے گی اور اس کی طاقت 10 مردوں جتنی ہوگی۔ بس یہ کہہ کر وہ بوڑھی عورت ادھر سے چلی گئی۔ اس واقعے کے ٹھیک 3 سال بعد مناہل پیدا ہوئی، اور جیسے جیسے بڑی ہوتے گئی تو ماں باپ سوچنے لگے کہ کیا اس بوڑھی عورت کی بات سچ ہوگی۔ تو مناہل کی عادت تھی کہ وہ رات کو 1 بجے چھت پر کھڑی ہو کر ستاروں سے باتیں کرتی اور بڑی چیز کو بآسانی اٹھا لیتی تھی۔ تو ماں باپ کو پورا یقین ہو گیا تھا کہ وہ بوڑھی عورت سچ بول رہی تھی، جس کی وجہ سے اب مناہل سے زیادہ پیار کرتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد مناہل اپنی بہنوں کو سنبھال لے گی، کیونکہ امنہ تو اندھیرے سے ڈرتی تھی اور عائشہ خاموش رہتی تھی۔ باپ گھر میں جو چیز کھانے کے لیے لاتا پہلے مناہل کے ہاتھ میں دیتا تھا۔ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے تینوں بہنیں گھر میں ہی بیٹھے رہتے تھے، لیکن مناہل عید کے موقع پر کچھ کپڑے لوگوں کو سلائی کر لیتی تھی، جس سے سب کے لیے نئے کپڑے آ جاتے تھے۔ عائشہ کو تعلیم کا بہت شوق تھا۔ وہ گھر کے پاس کوڑے میں پڑے کچھ اخبار گھر لے آتی اور اس اخبار کے آخری ورق پر ایک کہانی ہوتی، وہ بیٹھ کر پڑھنے لگ جاتی تھی اور اپنے خیالوں میں ہی کوئی رہتی تھی۔ عائشہ ہمیشہ عصر کی نماز کے بعد گھر کے پاس کچھ بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتی اور بیٹھی رہتی تھی، اور جیسے ہی شام ہوتی گھر واپس آ جاتی تھی۔ عائشہ کے والد کو کینسر کی بیماری تھی، جس کے علم کسی بھی بیٹی کو نہیں تھا، اور نہ ہی وہ بتانا چاہتا تھا کہ میری حالت دیکھ کر میری بڑی بیٹی مناہل کمزور نہ ہو جائے، اور پھر وہ میرے بعد اپنی بہنوں کو کیسے سنبھال لے گی۔ عائشہ خود سے باتیں کرتی رہتی تھی اور خود کو ڈانٹتی بھی تھی۔ ایک دن عائشہ نے اچانک ایک عجیب شکل والے آدمی کو عصر کے وقت باہر گلی میں دیکھا۔